أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. یہ سورۃ الفرقان ہے اور سورہ نور کی آخر میں یہ آیت تھی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کو اور رسول کو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے اس طرح پکارا نہ کرو اور نبی کی پکار کو اس طرح نہ سمجھو، بلکہ یہ کہ نبی کو کبھی کسی کو پکارے تو اس پر ضرور آ جاؤ اور لبیک کہو، یہ واجب ہے. تو لا تجعلوا دعاء الرسول، وہ رسول کون ہے؟ یہاں بتا رہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ رسول، وہ اللہ کا خاص بندہ محمد رسول اللہ. لا تجعلوا الرسول دعاء الرسول، یہاں وہ بتا رہے کہ وہ اتنا مستجاب الدعوات ہے کہ برکت والی ذات نے برکتوں میں سے اپنے برکت والی کتاب کو محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا. تو وہ رسول علی عبدہ، عبد ہے ایک، یہ ایک ربط یہ ہو گیا. دوسرا ربط یہ ہے، سورہ نور کے اندر جو احکام گزرے تھے، سورہ نور کے جو احکام گزرے تھے ان پر عمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے برکتیں خود بخود حاصل ہوں گی. تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی الاحکام التی فی النور، نور کے اندر جو احکام ہیں، العمل بها یوجب البرکۃ، ان پر عمل کرنا یوجب البرکۃ، وہ موجب برکت ہے. جیسے کہ یہاں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ربط ہو گیا مولانا. سورت کا نام ہے الرد علی الشرک فی البرکات، الرد علی الشرک فی البرکات. شرک فی البرکات کی برکات کے اندر بھی کسی کو اللہ کا شریک بنا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. تمام برکتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے فرقان کو، فیصلہ والی کتاب اتاری ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ کتاب عالمین کے لیے نذیر بن جائے، یا محمد رسول اللہ نذیر بن جائے. یہ اس الذی، تبارک الذی سے، الذی سے پہلے والے سے بدل ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ برکت والی ذات کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اسی کی ہے. ولم یتخذ ولدا، آپ نے کوئی اولاد بھی اپنی نہیں بنائی ہے. لم یتخذ عیسیٰ ولدا، لم یتخذ عزیرا ولدا، ولم یتخذ الملائکۃ ولدا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور ملک میں، حکومت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء، ساری چیزیں آپ نے پیدا کی، سب کا خالق ہے. فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کو اندازے کے مطابق آپ نے بنایا ہے، خوب طریقے سے اندازے کے مطابق بنایا، خوب اندازہ مقرر کرنا. فقدرہ تقدیرا. اس کے باوجود، اس خالق کو ماننے کے باوجود پھر بھی افسوس ہے کہ لوگ اتخذوا آلہۃ، اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ اتخذوا آلہۃ، ایسے معبود کہ لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا شدہ ہے، وہ خود مخلوق ہے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی ذات کے لیے نہ نقصان کا نہ نفع کا کسی کا بھی مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتا، نہ کسی موت کا، ولا حیاتا، نہ کسی حیات کا، ولا نشورا، نہ کسی بعثت کا، کہ قبروں کے اندر، قبروں سے یہ کہ اٹھا کر کے ان کو، یہ معبود جو کہ خالق بھی نہیں ہے، مخلوق ہے، مالک نہیں ہے بلکہ مملوک ہے، ضرر اور نفع کا مالک بھی نہیں ہے، موت و حیات کا بھی نہیں ہے. ان کو معبود بنایا کائنۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. من دون ہی مفعول ثانی ہے، اور آلہۃ موصوف ہو گیا، لا یخلقون آخر تک جملے، یہ اس کی صفت، یہ مفعول اول. اتخذوا آلہۃ غیر مخلوقۃ، جو کہ مخلوق نہیں ہے، جو کہ غیر خالقۃ، خالق نہیں ہے، بل ہم مخلوقون، بلکہ مخلوق ہے. ان کو انہوں نے معبود بنا دیا، کائنۃ من دونہ، اللہ کے علاوہ. وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، ان ھذا، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن مگر الا افک، یہ بہتان ہے، افطراء جس کو محمد نے خود گڑھ لیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اس پر کچھ اور لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے.
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کچھ اور لوگوں نے اس کا تعاون کیا۔ آگے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا کہ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، ان لوگوں نے ظلم بھی کیا اور جھوٹ بھی بولا، دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ مولانا ظلم کہتے وضع شیء فی غیر محلہ، اس کا نام ٹوپی ہے، اس کا نام ٹوپی ہے، اور اس کو کہہ دینا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے پاخانہ ہے، سمجھ رہی میں؟ کہ جو ٹوپی کا جو حق تھا، اور لفظ ٹوپی اس کے لیے آپ نے ٹوپی نہیں کہا بلکہ اس کو کیا کہا؟ اس کو پاخانہ کہا، اس کو ٹٹی کہا، یہ ظلم ہے جو اس کا حق تھا۔ اب یہ اللہ کا کلام، اس کا نام ہے الحق المبین، اور تم اس کو نام دیتے ہو افتراء کا کہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو الحق المبین کا نام دینا چاہیے کہ صریح حق ہے اللہ کی طرف سے، اور تم اس کو نام دیتے ہو کس کا؟ افک مفترن، الزام ہے، بہتان ہے جو گھڑا ہوا محمد کی طرف سے، یہ ہو گیا۔ اور زورن، تم جھوٹ بھی بولتے ہو، وقت جاؤ ظلم کا ارتکاب کیا وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ زورن، اور جھوٹ بھی آپ بولتے ہیں۔ جھوٹ کس طرح؟ جھوٹ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ زید ہماری کلاس میں موجود ہے، یہ حکایت ہے، اور زید ہماری کلاس میں موجود نہیں ہے۔ اب تم کہتے کہ محمد نے گڑھ لیا، محمد پر الزام ہے تمہارا، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد بری ہے، بالکل ہے ہی نہیں یہ چیز، تو یہ آپ کی طرف سے جھوٹ ہے۔ آڑے مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ اے مولانا، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھلا کرے قرآن پاک، یہ اساطیر الاولین، یہ افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، یہ اساطیر الاولین اکتتبہا وقد اکتتبہا محمد، ان کو محمد نے لکھایا ہے، لکھوا لی ہے، ان کو لکھی ہے یا لکھوا لی ہے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ اساطیر الاولین ان کا املا کیا جاتا ہے محمد کے سامنے بکرۃ واصیلا، صبح شام۔ یہ گھڑی ہوئی چیزیں افسانے ہیں، اور ان افسانوں کو وقد اکتتبا، ان کو محمد نے لکھوایا ہے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح شام ان کا املا ہوتا ہے محمد پر۔ املا تو آپ جانتے ہوں گے، ان سے کہہ دے کسی نے املا نہیں کرایا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ان کو اتارا ہے، اس قرآن کو اتارا ہے الذی، اس ذات اقدس نے، یعلم السر، جو رازوں کو بھی جانتا ہے آسمان و زمین میں، انہ کان غفور الرحیمہ، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس لیے بندوں پر اتارتا ہے کہ اس پر عمل کرے، اگر بندوں سے کمی بیشی ہوگی تو درگزر بھی اللہ کرتا ہے، اور رحیمن، رحمتیں اس کی جوش میں آ گئی تبھی تو اس قسم کے بہترین کلام اس نے اتارا، اور توبہ کرنے والوں کو بخشتا بھی۔ یہ ان کے اعتراضات تھے، جواب اور بھی اعتراض ان کا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا بھی ہے، سمجھے؟ کھاتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ فیکون معه نذیرا، کہ فرشتے کے ساتھ مل کر کے نذیر بن جائے، او یلقى الیہ کنز، یہ کہ اس کے سامنے کوئی خزانہ آ جائے، او تکون له جنت، یا ان کے لیے باغات ہو جائے، ایسے باغات کی یاکل منھا، جس سے یہ کھائیں۔ اللہ فرماتے کہ وقال الظالمون، ظالم مشرک ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان تتبعون، تم لوگ بابا غلطی پر ہو، لا تتبعون احدا، تم کسی کی پیروی نہیں کرتے مگر الا رجلا مسحورا، سحر یافتہ کی جس پر جادو ہو چکا ہے، محمد مسحور ہے۔ فرماتا انظر کیف ضربوا لک مثالا، دیکھو کہ کس قسم کے مثالیں انہوں نے آپ کے لیے بیان کیے جو آپ کی شان سے بعید ہے۔ فضلوا، خود بھی راستے سے بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا الی الہدایۃ، اب ہدایت کی طرف دوبارہ ان کو راستہ نہیں ملے گا، راستہ سے ہٹ گئے۔ اڑے ہو گیا مولانا۔ قالوا ما لهذا الرسول، ما ایو شیء کے معنی مبتدا ہوگا اور لام پیارا ہے، اور حاضر رسول معطوف لعطف بیان، اور یاکل منھا یہ حال بنے گا، بس باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، کیسے مثالیں التی لا تلیق بشان کا، جو تیرے شان کے مطابق نہیں ہے، ایسی مثالیں بیان کرتے۔ الامثال معرف باللام ہے کہ میں نے گھٹیا قسم کی مثالیں،
عام مثالیں نہیں، گھٹیا قسم کے جو آپ کی شان سے بعید ہیں. فضلوا فلا یستطیعون، مثال تو ضروری ہے، مثالوں سے تو مزہ ہی آتا ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. اب جواب دیتا ہے ان کے سوالات کا. اللہ کی ذات برکت والی ہے، ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر اللہ چاہے مذکور چیزوں سے آپ کے لیے بہترین چیز بنا دے، کہ اس کے پاس فرشتہ آ جائے، اس کے لیے دنیا کے اندر کوئی باغ ہو جائے، فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اس سے بہتر تیرے لیے چیزیں اتار دے، بنا دے. وہ اس سے بہتر کیا ہے؟ جناتن، یہ خیرن سے بدل ہے، جناتن تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات آخرت کے کہ جو ان سے بہتر ہے. دنیا والے یہ تو پاگل ہے نا، یہ دنیا کے باغ کہتے ہیں کہ محمد کے لیے کوئی باغ تو مقرر ہو جائے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ کہ آخرت کی باغ ان سے بہتر ہے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اگر اللہ چاہے تو تیری بلڈنگیں بھی بنا دے، سمجھ رہی میں؟ بلڈنگ سے باغات سے انسان نہیں بنتا مولانا. انسان اپنے کردار سے، انسانیت ایک کردار کا نام ہے، سمجھے؟ اس لیے کہ ہندوستانی نے بڑی پیاری بات کی. کسی نے کہا کہ تمہارا نبی گھوڑے پر اور تمہارا نبی اونٹوں پر سواری کرنے والا تھا، تو ہندوستانی نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ ہمارا نبی اونٹوں پر سوار ہو کر پیدل جاتا تھا مکہ مدینہ، لیکن پھر بھی زمین پر رہتے ہوئے انسان تھا. تم جہاز میں آسمانوں پہ جاؤ تب بھی گدھے ہو، تم آسمانوں پہ جاؤ تو تب بھی گدھے ہو. گدھے کو، کتے کو سوار کرنے سے جہاز میں کوئی وہ اللہ قبل کو وہ کتا وہ انسان نہیں بنے گا. بل کذبوا بالساعۃ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. ما کذبوا کا، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بل کذبوا بالساعۃ، قیامت کی تکذیب کرتے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو ساعت اور قیامت کی تکذیب کرے ان کے لیے سعیرًا، جہنم کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ان کی مہمانی کے لیے، میزبانی کے لیے. اذا رأتهم من مکان بعید، جہنم خود ان کے انتظار میں ہوگا جب اس قسم کے بدماشوں کو دور سے دیکھے گا تو سمعوا لها، یہ جہنمی سنیں گے اس جہنم کے لیے تغیظا، جوش و خروش. وہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، جوش مارتا ہوگا. وزفیرن، اور ہیبتناک قسم کی آواز. آپ نے پڑھا لہم فیہا زفیر و شہیق. زفیر گدھے کی ابتدائی آواز ہے جو بہت سخت ہوتی ہے، اور شہیق اس کی آخری آواز ہے جو سورہ ہود کے اندر آپ نے پڑھا. تو جہنم کی اس قسم کی ہیبتناک قسم کی آواز ہوگی. گدھے والے وہ خوشی کر کے کہ تاکہ گدھے آ رہے میرے پاس، گدھے کی آواز نکال کر کے تاکہ گدھے میرے پاس آ جائیں. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہ جوش میں ہوگا جس وقت جہنم، اور یہ کہتا ہوگا کہ حلمی مزید، حلمی مزید، حلمی مزید. تو یضع اللہ فیہا قدمہ، اللہ اس میں اپنا قدم رکھیں گے. تو پھر بخاری میں ہے کہ کہے گی قط قط قط، یکفینی یکفینی، اللہ ناراض ہوگا تو وہ کہے گی کہ قط قط، مجھے کافی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا اللہ ہے کہ جو جہنم میں خود جل رہا ہے، اپنا قدم رکھ کر کے اللہ کا قدم. سمجھے؟ ہم اس عاجز اللہ کے یہ کہ بندے ہیں. اس لیے ان تمام حقائق سے ان کے کچھ لوگ، سارے شیعہ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں. سمجھے؟ میں نے آپ سے پہلی بات عرض کیا کہ جہنم میں اگر جہنمی لوگ جائیں گے، کچھ لوگ ویسے صرف جہنم کو دیکھنے کے لیے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور دوسرا یہ کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا. تو جیسے ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو یہ کہ ٹھنڈک بنایا اور اس کو یہ کہ بردم و سلام علی ابراہیم بنایا، تو جہنم پھر مخلوق خالق کو کس طریقے پر جلائے گا، اللہ کے پاؤں کو کس طریقے پر جلائے گا. تو یہ اپنے ڈھکوسلے ہیں. یا جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، سمندر جو کیڑا ہے وہ سمندر دریا کے اندر اس میں آگ کے اندر ہوتا ہے، آگ اس کو نہیں جلاتی. میں نے خود دیکھا اس کو اڑتے ہوئے آگ کے اندر اڑتا ہے. سمجھے؟ اور آگ کی جب سخت آواز نکلتی ہے تو اس کو اڑتے ہوئے دیکھا. اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے تو آپ تو ظاہر ہے کہ انسان ہی نہیں ہے. سمجھے میں نا؟ آپ تو سارے جبریل علیہ السلام کے خاندان ہیں، تو آپ کو کون کہے؟ اذا رأتم، جہنم ان کو دور سے دیکھے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر رؤیت کی صلاحیت ہے. جیسے انسان دیکھتا ہے تو اس طریقے پر اللہ پاک نے ان چیزوں کے اندر یہ ادراک رکھا ہے. سمجھے؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا، اس جہنم میں سے تنگ جگہ پر جب ان کو پھینکا جائے گا
مکان ضیقن، درحال کہ مقرنین زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، تو دعو ہنالک ثبورا، اس جگہ پر یہ ہلاکت مانگیں گے اپنے لیے، ہے ہلاکت ہلاکت، اللہ ہلاک کر کے ہمیں چھوڑ دے، یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہنالک ظرف بنے گا دعو کے لیے، ثبورا مفعول ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تقول لهم الملائکہ، تو فرشتے کہیں گے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کی بات نہ کرو، وادعوا ثبورا کثیرا، ہزاروں ہلاکتوں کی بات کرو، تب بھی تمہیں ہلاکت نہیں آئے گی، تم اسی طرح رہو گے، اسی طرح جلتے رہو گے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بھی لوگ مصائب سے تنگ ہو کر کے کہتے ہیں اللہ مجھے مار دے، اللہ مجھے مار دے۔ بوڑھا ہوتا ہے جو بچے اور کوئی گھر والے اس کی خدمت نہیں کرتے، تنگ آ کر کے بوڑھوں کی زبانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ مجھے لے جا، اللہ مجھے لے جا۔ جو انسان عذاب میں ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کی زندگی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جہنمی جب جہنم کے اندر ہوں گے تو یہ کون سی زندگی ہے؟ تو بار بار یہ کہیں گے کہ ہلاکت ہلاکت ہلاکت۔ اس لیے فرشتے کہیں گے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک ہلاکت کی بات نہ کرو، وادعوا ثبورا کثیرا، ہزاروں ہلاکتیں تو اپنے لیے کرو، لیکن تم مرو گے نہیں، اسی ذلت میں رہو گے۔ قل اذالک، آپ ان سے کہہ دو کہ لوگوں، اذالک یہ جہنم خیروں بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ گوالی جنت، وہ جنت التی وعدہا المتقون، جس کا وعدہ متقین کو دیا گیا ہے۔ یہ چونکہ وعدہا المتقون ہار اس لیے نکالتا ہوں کہ التی کے لیے صفت بنیں گے۔ کانت الجنت لہم جزاء و مصیرا، یہ جنت ان کے لیے بدلہ اور ان کے یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، ان کے یہ کہ ٹھکانہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جنتیوں کے لیے جنت کے لیے، یہ لہم ثابت، ان کا ثابت کائن ان کے، فیہا بھی اسی کا، اور ما یشاؤون مبتدا مؤخر بنے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو کچھ بھی جنت میں ہو، جو بھی چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ خالدین حال ہے لہم سے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان وعدا مسئولا علی ربک، کانا کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کان دخول الجنت، دخول جنت یہ اللہ کے سامنے وعدن مسئولا، ایک وعدہ ہے جس کے بارے میں اللہ سے بھی پوچھا، اللہ کے ذمے ہے، یعنی اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تک نیکوکاروں کو جنت دوں گا، تو کہاں ہے؟ تو اللہ فرماتے پھر تم سائل بننا، میں مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ تمہیں جنت دے دوں گا۔ سمجھ رہی میں کہ وعدن مسئولا کا معنی یہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا۔ اذکر یوم یحشرہم وما یعبدونہ من دون اللہ، جس دن ان بدماشوں کو جمع کریں گے اور ان کے معبودوں کو، وما یعبدونہ من دون اللہ، فیقول اللہ سبحانہ وتعالی اانتم ازلتم عبادی ہؤلاء، اللہ کہیں گے ان کے معبودوں سے، اللہ ان کے معبودوں سے، فیقول اللہ سبحانہ وتعالی لمعبودیہم، ان کے معبود ان سے کہیں گے اانتم ازلتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ کہ یہ راستے سے خود بھٹک گئے تھے، یا یہ راستے سے خود بھٹک گئے۔ قالوا سبحانک، کہیں گے وہ معبودان باطلہ کہیں گے یا معبود کہیں گے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہمارے لیے ان نتخذ اولیاء کی دلی دوست بنا دیں آپ کا، انہی نے من دونک آپ کے علاوہ، ولکن متعتہم، آپ نے ہمارے ان عابدین کو جنہوں نے ہماری عبادت کی، آپ نے دنیا کے مزے ان کو چکھا دیے، وہ آباؤں ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ نسوا ذکر، یہاں تک کہ یہ قرآن کو بھول گئے، وقد کانوا قوم بورا، اور یہ ہلاک شدہ قوم تھی، ان کی شومی یہ قسمت تھی، یہ ہلاک شدہ تھے۔ اے اللہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن متعتہم، لیکن آپ نے ان کو یہ کہ مزے چکھا دیا دنیا کے، وہ آباؤں ان کے آباء و اجداد کو، فقد کذبت حتی نسوا ذکر، یہاں تک کہ یہ قرآن کو بھول گئے، ذکر کا، تیرے ذکر کو، تیری کتاب کو، وکانوا قوم بورا، اور یہ ہلاک شدہ قوم تھی۔ فقد کذبوکم، اللہ فرماتے ہیں ظالموں دیکھ لو، فقد کذبوکم، کہ تم کافروں سے اللہ فرمائیں گے دیکھو تمہیں جھٹلا دیا، بما تمہاری اس بات میں کہ تقولون، جو تم کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو اور ہم تمہیں نجات دے دیں گے، یہ تو تمہاری کیا کرتے، تکذیب کر رہے ہیں۔
فقد کذبکم ایھا الکفار بما تقولون، تمہاری باتوں میں، فما تستطیعون صرفا، اب عذاب کو پھیر نہیں سکتے، فما تستطیعون صرف العذاب، عذاب کو پھیر نہیں سکتے اپنی ذات سے، ولا نصرا، اور نہ مدد کر سکتے ہو، ومن یظلم منکم، چونکہ قانون ہماری ہے جو تم میں سے شرک کرے گا، یظلم منکم نذق عذابا کبیرا، ہم اس کو عذاب کبیر چکھا دیں گے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ یہ نبی بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا بھی پیتا، اس کا جواب دیتا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول ایسے نہیں بھیجا مگر الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سارے انبیاء کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ اگر میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا کیا تو کون سا گناہ کیا؟ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، نبی بنا کر، نبیوں کو بھیج کر کے بعض کو بعض کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا۔ کافر مومنوں کو ستائیں گے، یہ آزمائش ہے نا، نبیوں کو بھیجتے مومن مانتے اور مومن کو کافر ستاتے۔ اتصبرون، لیکن مومنو بتاؤ تم صبر کرو گے مصیبتوں پر؟ اتصبرون علی الاذی، مصیبتوں پر تم صبر کرو گے اور تم صبر کر دو۔ وکان ربک بصیرا، تیرا پروردگار بصیر ہے، وہ نبیوں کے بھیجنے میں نبیوں کی بے کسی کو بھی جانتا ہے اور ان کے ماننے والوں کی بے کسی کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، اور بدماشوں کی کوئی بدماشی اللہ سے چھپی نہیں ہے، اللہ بصیر ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اے مومنو، تمہارے ساتھ اگر کسی نے ظلم و زیادتی کی ہے تو اس بصیر کے علم میں ہے، وہ بصیر اس سے ضرور بدلہ لے لے گا۔ اب جی استاد جی، ہاں موڈیا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کی جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ہیں، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علی الملائکۃ، فرشتے کیوں اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے سامنے نہیں آتے، او نرا ربنا، یا یہ کہ ہم اپنے پروردگار کو آمنے سامنے سے دیکھیں۔ سمجھیں، انفم فی الماء ویستم فی السماء، رہتے ہیں پانی اس کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے جھوپڑیوں میں، لیکن خواب دیکھتے آسمانوں والے، ناک زمین میں ہے اور پچھلا حصہ آسمان پہ۔ سمجھے، ایک عام آدمی میرے جیسے غریب، اور وہ کہہ دے کہ جی عمران خان میرے گھر پہ کیوں نہیں آتا، عمران خان سے میری ملاقات کیوں ہو نہیں پاتی، تو بادشاہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے مولانا منظور جیسے غریب سے وہ کہاں ملاقات کریں گے؟ یہ بھی اسی طرح ناپاک ہے۔ یہ پھر ناپاک کہتے کہ یہ پاک ذات ہمارے سامنے آ جائے، پاک تو کرو پہلے اپنے آپ کو، محمد نے پاک کیا تو رب نے اس کو دکھایا۔ تم اس ناپاکی کی حالت میں یہ کہ اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے فرمائشیں تمہاری ہیں۔ لولا انزل علی الملائکۃ، فرشتے کیوں نہیں آتے ہمارے سامنے؟ سمجھے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتے کہ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، واتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کی، حد سے زیادہ گزر گئے۔ سمجھے، ان کو دیکھو کہ ان ناپاکوں کو کتنی بڑی باتیں کرتے۔ ہو گیا مولانا؟ اذکر یوم یرون الملائکۃ، یہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جس دن یہ ملائکۃ العذاب کو دیکھیں گے، الملائکہ سے ملائکۃ العذاب۔ اذکر یوم یرون الملائکۃ، جس دن ملائکہ کو یہ دیکھیں گے، یقول الملائکۃ، ملائکہ فرشتے کہیں گے، لا بشرا کائنۃ للمجرمین یومئذ، آج کوئی خوشخبری مجرمین کو نہیں ہے جنت کی۔ ویقولون، اور فرشتے کہیں گے، دیکھو اس وقت میں اللہ آپ کا بھلا کرے لا بشرا کا قائل بھی فرشتوں کو بنا رہا ہوں۔ اذکر یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ ملائکۃ العذاب کو دیکھیں گے، تو یقولون، درحال کہ فرشتے کہیں گے، سمجھے، الملائکہ سے حال بن، یقول الملائکۃ، فرشتے کہیں گے، لا بشرا کائنۃ یومئذ للمجرمین، آج کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہے مجرمین کے لیے۔ ویقولون، اور فرشتے کہیں گے، ہجرا مہجورا، دوری، یعنی جنت تم پر حرام ہے، تہجرون ہجرا مہجورا، تمہیں منع کیا جائے گا دوری تمہارے لیے۔ اس وقت یقولون کا فاعل بھی فرشتوں کو بنایا، اور یقولون لا بشرا یومئذ للمجرمین، یقولون تقولون نکال کر کے الملائکہ سے حال بنایا۔
لا بشرا بھی مقولہ ہے ان کا فرشتوں کا، اور ہجر مہجورہ بھی فرشتوں کا۔ فرشتے کہیں گے مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری جنت کی نہ ہو، بلکہ وہ یقولون، اور فرشتے کہیں گے ہجر مہجورہ، دوری 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 دوری، یعنی جنت تم پر حرام ہے، تم جنت سے دور رہو۔ اب ہجر مہجورہ، تہجرون ہجر مہجورہ، یہ مفعول مطلق بنے گا۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ دوسری صورت مولانا، یوم اذکر یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، تقول لهم الملائکۃ، فرشتے کہیں گے لا بشرا یوم اذن، لا بشرا کائنۃ یوم اذن للمجرمین، آج مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ویقول الکفار، اب یقولوں کی ضمیر لوٹا رہا، کافر، کافر کہیں گے فرشتوں کو دیکھ کر کے، کافر کہیں گے ہجرم مہجورا، دوری دوری، یعنی پناہ پناہ پناہ، اللہ ہمیں تم سے پناہ دے دے، تم ملائکۃ العذاب ہو، ہمارے پاس آ رہے۔ اب ویقول الکفار، کفار کہیں گے ہجرم مہجورا، فرشتوں کہ تہجرون ہجرم مہجورا، تم لوگ دور رہو، پناہ پناہ، اللہ ہمیں تم سے پناہ دے دے۔ اڑے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ خیال کر لینا مولانا۔ وقدمنا الی ما عملوا، یہ مستقبل کے معنی میں ہے، اور ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ وقدمنا، اور ہم یہ ہے کہ آئیں گے الی ما عملوا، ان کے اعمال کی طرف، سمجھے، متوجہ ہوں گے الی ما عملوا من عمل، یہ من عمل بیان ہے ماں کا، جو عمل انہوں نے کیا اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ فجعلنا ما عملوا، فجعلنا ہو فجعلنا ما عملوا، ان کے عمل کو ہم کر دیں گے ہبا منصورا، اڑتی ہوئی خاک کی طرح، اڑتی ہوئی جو ذرات ہوتے ہیں اور خاک ہوتے ہیں ان کی طرح ہم ان کو۔ اس لیے قرآن نے کہا پہلے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کا کوئی ایسا وزن نہیں ہوگا جس کی کوئی حیثیت ہو جائے۔ اڑے سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ جانا دا پتر۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے حضرات یوم القیامت، قیامت کے دن، یہ یومئذ یہ ظرف بنے گا خیروں کے لیے، قیامت کے دن یہ ہے کہ جنت والے خیر مستقرا، ٹھکانے کے اعتبار سے بہت ہی اچھے ہوں گے، واحسن مقیلا، اور راحت اور کیلولہ کے اعتبار سے بڑے بہت عمدہ جگہ پر ہوں گے۔ واحسن مقیلا، مقیلا راحت کے اعتبار سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیلولہ کے اعتبار سے۔ وَاذْكُرْ یوم تشقق السماء بالغمام، اور یہ ہے کہ یاد کر لے میرے پیارے، کافروں کے لیے بری گھڑی آ جائے گی۔ اذکر یوم تشقق السماء بالغمام، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام، اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں بادلوں کی شکل میں، بادلوں سے گزر کر کے آسمان، یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ پھٹ جائے گا۔ یہ با ان کے معنی میں، ان الغمام، بادلوں سے گزر کر کے آسمان، ظاہر ہے کہ بادل نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے آ جائیں گے، بادلوں کی شکل میں آ جائیں گے، اور اللہ ونزل الملائکۃ، یعنی تنزل الملائکۃ، فرشتے آئیں گے تنزیل، بادلوں میں آئیں گے اور عذاب لے کر کے آئیں گے۔ اور یہ وہی ہے جو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتیہ، هل ينظرون الا ان تاتيهم او یاتیہم، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بادلوں کے سائے میں آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں گے، یا اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے گا ان کے عذاب کے لیے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ آسمان پھٹ جائیں گے، اور یہ با ہن کے معنی میں مولانا خیال کر لیں۔ ونزل الملائکۃ، فرشتوں کو اتارا جائے گا تنزیلا۔ الملک یومئذ، الملک الحق یومئذ، فرماتے کہ سچی حکومت، سچی بادشاہ، الملک الحق، سچی بادشاہ یومئذ اس دن، کائن للرحمن، اللہ کی ہوگی۔ سمجھے، بادشاہی آج بھی اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں بعض لوگ گرم چیزیں کھاتے، وہ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، جیسے کہ فرعون نے کبھی انڈا کھاتا تھا، کبھی مچھلی کا مذاق کر رہا، سمجھے، یہ گندم آدمی کو خراب کر لیتا ہے کبھی کبھی۔ اور یہاں آج ملک اللہ کے لیے ماننے کے لیے شاید زرداری بھی تیار نہ ہو، اور عمران خان اور نواز شریف بھی تیار نہ ہو، لیکن اس دن ایسا ہوگا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا۔
سمجھے؟ الملک الحق کو سچی بادشاہی یوم دن اس دن کائن للرحمن اللہ کی ہوگی. وکان ذالک الیوم اور وہ دن یومن اسیرن علی الکافرین اسیرن وہ دن وکان ذالک الیوم اور وہ دن یومن اسیرن علی الکافرین بڑا دشوار دن ہوگا کافروں کے لیے. وَاذْكُرْ يَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ یاد رکھ لے کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چک مارے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقولو ظالم سے حال بنے گا کہ یقولو وہ ظالم کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کہ میں نبی کے ساتھ مل کر کے اپنے لیے ہدایت کا اور نجات کا کوئی راستہ متعین کر لیتا. یقول یا لیتنی یا کی تو کوئی ترکیب نہیں ہوگی, لیتنی بالکل آسان ہے, نون وکا یا ضمیر اس کا اسم ہے, اتخذت پورا جملہ اس کے لیے خبر. یقول ظالم کہے گا یا لیتنی اے افسوس میرے لیے, اتخذت مع الرسول یا لیتنی اتخذت سبیلا مع الرسول نبی کے ساتھ مل کر کے میں کوئی اپنی ہدایت یا اپنی نجات کا کوئی راستہ میں متعین کر لیتا لیکن میں نے نہیں کیا. یا ویلتیہ اے میری ہلاکت, لیتنی لم اتخذ افسوس, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا میں نے اللہ کا بھلا کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا. یا لیتنی یا ویلتا ہے میری ہلاکت, لیتنی افسوس میرے لیے, لم اتخذ فلانا خلیلا فلان کو میں اپنا دوست نہ بناتا. جو شیطانی مزاج کا انسان تھا یا شیطان کو فلان سے شیطان مراد ہے, یہ شیطانی مزاج کے لوگ مراد ہے, ان کو اپنے دوست نہیں بناتا تو بہت اچھا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر قرآن سے میرے اس قسم کے دوستوں نے یا شیطان نے مجھے بھٹکا دیا, بعد اس جانی جب کہ اللہ کا کلام میرے پاس آ گیا تھا. اللہ خود بتاتے وکان الشیطان خذولا للانسان شیطان تو انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے ایسے موقع پر, شیطان تو ایسے موقع پر رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. وقال الرسول یہ سب یقولو کے معنی میں, وقال الرسول اور نبی کہیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجورا متروک چھوڑ یہ ترک کر دیا, ان کو متروک بنایا اور ان کو بالکل ترک کر دیا. باقی آگے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ ان شیاطین سے بدماشوں سے آپ کو واسطہ نہیں پناہ ہے. ہر نبی کے لیے اس قسم کے اللہ کا بھلا کرے. شیاطین اور ہر نبی کے ساتھ ٹکر لینے والے دشمن ہوتے ہیں جو 8ویں پارے میں پہلے رکوع میں آپ کے سامنے گزرا, وہی چیز ہے یہاں پر. وَكَذَلِكَ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مجرمین میں سے ہم نے دشمن بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے, عَدُوًّا مفعول اول جعلنا کے لیے اور لِكُلِّ نَبِيٍّ مفعول ثانی. وَكَذَلِكَ جعلنا عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مجرمین کے ایک گروپ کو ہم نے بنا دیا, دشمن بنا دیا, کائنا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے, اور کذالک مفعول مطلق بنے گا جعلنا کے لیے. وَكَفَى رَبُّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا تیرا پروردگار ہادی ہونے کے لیے کافی ہے اور نصیر ہونے کے لیے. تو ہادی نہیں ہے, تو صرف ہدایت ارادت الطریق کر سکتا ہے, باقی ایصال الی المطلوب تیرا کام نہیں ہے. ہادی ارادت الطریق کے طور پر نبی ہے, ایصال الی المطلوب اللہ کا کام ہے. وَكَفَى رَبُّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوتا. قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ بیک وقت ایک مرتبہ قرآن آپ پر نازل کیوں نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں انزلناہ مفرقا ہم نے اس کو الگ الگ اتار دیا ہے. انزلناہ مفرقا انزالا کائنا کذالک اس طرح اس لیے اتارا لنثبت بالقرآن فؤادک تاکہ تیرے دل کو اس سے مضبوط کریں. ورتلناہ ترتیلا اور یہ کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں, الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. اللہ نے جواب دے دے مولانا دلتا ہو گورا قرآن آج جمعرات کو پورا کا پورا قرآن نازل ہو جائے محمد رسول اللہ پر, نبی نے پڑھ دیا سارا. جمعے کو اور ہفتے کو نبی کو کسی نے ستایا, کوئی تعلق نہیں اللہ سے کوئی. اتوار کو ستایا, پرسوں ستایا, ترسوں پھر کیا ہوگا. تو اب کہتے قرآن کو آہستہ آہستہ اس لیے نازل کرتے کہ آج اگر کسی نے جمعرات کو آپ کو ستایا تو جمعے کو تسلی کے لیے آیتیں آئیں گی.
آج کسی نے ستایا، ہفتے کو تسلی کے لیے کچھ آیتیں آئیں گے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہی ہوتا. لیکن بیک وقت اگر یہ کہ قرآن اس طرح نازل ہو جائے، پھر یہ تسلیت کا کیا سوال ہے، اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ آپ کو مزہ آیا؟ پھر قرآن بیک وقت نازل ہو جائے، قرآن بیک وقت نازل ہو جائے تو وہ تو ہو گیا، لیکن نئے نئے سوالات آتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ قرآن تو پہلے نازل ہو گیا. لیکن اب قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا. آج انہوں نے سوالات کیے، جمعے کو جواب مل گیا. جمعے کے سوالات کیے، ہفتے کو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ كَمَا بِسُؤَالٍ، کوئی سوال آپ کے سامنے کر نہیں سکیں گے الا جئناک بالحق، مگر اس کا جواب ہم لے کر کے آئیں گے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اس سے زیادہ اچھی تفسیر لے کر کے آئیں گے. اس لیے سوالات آئیں گے، ان سوالات کے مطابق قرآن یہ کہ جواب ہوگا. اس لیے مفسرین کی ایک جماعت وہ ربط کے قائل ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ربط کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا حصہ سوالات کا جواب ہے. کسی نے سوال کر لیا نبی سے اللہ کا بھلا کریے کہ، کسی نے سوال کریے جنت کا تو جنت کا جواب دیا، کسی نے جہاد کا سوال کر دیا، جہاد کا جواب اس کو آ گیا، کسی نے میراث کا سوال کر دیا، میراث کا. اب ان کا آپس میں تعلق کیا بنے گا؟ کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں یہ سوالات کا جواب ہے، اور سوالات کے جوابات جو آتے ہیں مختلف سوالات، ان میں ربط اور ان میں مناسبت کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس آیت کے ربط کو کوئی بیان کر نہیں سکے. ہندوستانی علماء پاکستان سے کٹے ہوئی ہے، سمجھے؟ اس لیے ہندوستانی کی تفسیروں میں یہ جو آیتیں ہیں اور سورہ زمر میں کچھ آیتیں ہیں، ان کا جواب اب تک ہندوستانیوں سے حل نہیں ہوا. اس کا مطلب اب ہندوستان میں بہت سی کتابیں ہیں جو ہم تک ان کی رسائی نہیں ہے، اور پاکستان کے علماء کے پاس بہت سی چیزیں جو ہندوستان تک ان کی رسائی نہیں. یہ یہ ہے کہ میرا امتحان ہے. میں نے اس طریقے پر دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں مولانا حسین علی کے وہاں نہیں پہنچے، وہاں اچھے اچھے مفسر پیدا ہو گئے ہندوستان میں، انہوں نے تفسیر اردو کی لکھی لیکن ناکام ہو گئے، وہ اس ربط کو بیان نہیں کر سکے. ایران توران کے ادھر ادھر مارتے ہیں، یا ان کی بخاری کی جو شروحات ہے، سمجھے؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں پہنچیں گے، ایسے بہترین بے تکلف وہ ربط بیان کرتا ہے. یہ تو ہوتا ہے، ہر عالم کی ذکاوت الگ ہے، ہر ایک کی سمجھے؟ یہ ہوتا ہے مولانا. بخاری کی شروحات میں بھی یہاں جو بڑے بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے وہ ماشاءاللہ کمال کیے، پڑھا ہندوستان سے، لیکن ہندوستانیوں کی کتابوں میں وہ چیز نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے جی. فرماتے ہیں کہ انزلناہ مفرقاً، انزلناہ مفرقاً، ہم نے قرآن کو اتاریا الگ الگ کر کے، انزالاً کائناً کذالک، اس طرح مفرق. یہ میں نے انزلنا مقدر نکالا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، یہ قرآن بیک وقت ہی ہے کہ آپ پر کیوں نازل نہیں ہوتا. اللہ فرماتے کہ انزلناہ مفرقاً، ہم نے اس کو الگ الگ کر کے اتارا، انزالاً کائناً کذالک، اس طرح اتارنا. مفرق یہ اس لیے کہ لنثبت بہ فؤادک، کہ اس طرح اس تفریق والی صورت میں آپ کے دل کو مضبوط کر لیں. آج یہ کچھ آپ کو گالی دیں گے، کل تسلی اتاریں گے، اور کل آپ کو گالی دیں گے، پرسوں اس کی تسلی. آپ کے دل کو مضبوط کریں. ورتلناہ ترتیلا، ہم نے الگ الگ کر کے اس کو پڑھا ہے، جبریل نے الگ الگ کے آپ کو پڑھوایا ہے. تو یہ اسی طرح وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ کوئی سوال لے کر کے آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر الا جئناک، یہ حال بنے گا کاف ضمیر سے، الا جئناک بالحق، ہم اس کا جواب سچائی لے کر کے آ جائیں گے اس کی جواب میں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور عمدہ تفسیر. یہ حق پر عطف ہے، الا جئناک بالحق، الا جئناک بأحسن تفسیرا، لیکن احسن چونکہ ہے مجرور، لیکن یہ ہے کہ نسب کا تابع ہے، جر نسب کا تابع غیر منصرف، اس سے اچھی تفسیر لے کر کے آپ کے پاس آئیں گے. اڑے کچھ والا پڑھا، اس لیے حضرت نے احسن العلوم، احسن التفاسیر، احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر، احسن العلوم، احسن المدرسہ، سمجھے؟ احسن العطر، یہ سارے کے سارے احسن ہی احسن. اچھی بات ہے. بابو غریب بول رہا ہے، بابو جیک ماں بعد مہینہ کی کڑی چھڑے ہیں. الذین یحشرون مبتدا بنے گا،
جن کو جمع کیا جائے گا چہرے کے بل الی جہنم، جہنم کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا. یہ مبتدا ہو گیا. اولئک شر مکانا، یہ بہت برے ہیں اپنے مرتبہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، واضل سبیلا، اور راستے کے اعتبار سے بہت بھٹکے ہوئے. اس کے بعد مولانا ترہیبات سنا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا بھلا کرے سرکشیاں کی تو سرکشیوں کا علاج بھی اللہ کے پاس ہے. ترہیبات ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون کو وزیر مددگار بنایا. فَقُلْنَا، دونوں بھائیوں سے کہا اذهبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان قوموں کے پاس چلے جاؤ جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں. اور وہ گئے، بس آگے محذوف ہے سمجھے. فَذَهَبُوا، وہ چلے گئے. اور فَكَذَّبُوهُمْ، ہما قوموں نے ان کی تکذیب کر دی. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان کو تہو بالا کر دیا، تباہ کر دیا. موسیٰ کو بھائی کو کہا اذهبا، تم دونوں کے دونوں جاؤ ان قوموں کے پاس جو ہماری تکذیب کرتے. فَذَهَبَا، وہ چلے گئے. فَكَذَّبُوهُمَا، اور قوم نے ان کی تکذیب کر دی، بھائیوں کی، دونوں بھائیوں کے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. وقوم نوح کیا وَأَغْرَقْنَا وَدَمَّرْنَا قوم نوح، قوم نوح کو بھی ہم نے تباہ کر دیا. اغرقنا قوم نوح، قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا. یہ دمرنا ہم پر یہ ہے کہ عطف ہے یہاں، لیکن ان کے مناسب اغرقنا نکالے اس لیے کہ یہ تو غرق ہو گئے تھے. وَأَغْرَقْنَا قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی. یہ ظرف محض ہے اغرقنا کے لیے. وَأَغْرَقْنَا قَوْمَ نُوحٍ وقت تکذیبہم الرسول، جس وقت انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی. اور اغرقناہم، یہ اس اغرقنا محذوف کے لیے یہ تفسیر ہے. اغرقنا قوم نوح لما کذب الرسل، انہوں نے جب نبیوں، حالانکہ قوم نوح نے صرف موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، لیکن ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب شمار ہوتی ہے، اس لیے کذب الرسول نہیں ہے، کذب الرسل ہے. صحیح ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ، اغرقناہم، فرعونیوں کو غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر کے ان کو چھوڑ دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور چونکہ یہ سارے ظالم تھے اور ہمارے ہاں ظالم کے لیے ہم نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے کہ ظالم بس آ جائے گرفت میں. وَدَمَّرْنَا عَادًا وَثَمُودَ، عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکنا عادا وثمودا واصحاب الرس، اور کنویں والوں کو. یہ کنویں والے انطاکیہ والے تھے جنہوں نے حبیب نجار کو قتل کیا. سورہ یاسین شریف میں اس کا تذکرہ آئے گا. کنویں والے. وقرونا کثیرا وقرونا کثیرا بین ذالک، اور کتنی صدیاں، کتنی نسلیں ان کے درمیان میں اور بھی آئے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آدَمَ وَثَمُودَ، عاد اور سمود کو بھی ہم نے، عاد اور سمود کو اہلکنا ہلاک کر دیا. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے حبیب نجار کی قوم کو. وَقُرُونًا كَثِيرًا، بہت سی صدیاں نسلیں بین ذالک ان کے درمیان میں. وَدَمَّرْنَا كُلًّا، یہ ہے ودمرنا کلن، ہر ایک کو تباہ کر دیا. وضربنا له الامثال، جن کے لیے مثالیں بھی ہم نے بیان کی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی. وکلن تبرنا تتبیرا، تبرنا تتبیرا کلن، کل واحد، ہر ایک کو یہ ہے کہ ہم نے تہو بالا کر دیا، برباد کر دیا. یہ مشرکین مکہ آپ کے ان کی بستیوں سے گزرتے ہیں سفروں کے دوران، تو ان بستیوں کو دیکھو، ان کی حالات کو. مولانا اب تک بھی لوگ عاد اور سمود کی بستیوں میں جو جا رہے ہیں، جن پہاڑوں میں ان کو دفن کیا گیا، ابھی رمضان سے پہلے بھی ساتھی گئے، کہتے خدا کی قسم اب بھی بدبو ہے. 70 ہاتھ کا ایک آدمی ہو ان پہاڑوں میں، غاروں کے اندر، جو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ تراش کر کے اپنے گھر بناتے تھے، ان کی تصویریں، ویڈیو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے پر. اور بخاری میں ہے کہ جب ان کی بستیوں سے گزرو تو یہاں کا پانی بھی نہ پیو، اپنے جانوروں کو بھی نہ پلاؤ، اور رونا، رو اگر رونا نہ آ جائے تو رونے کی شکل تو بنا دو. اور جس ساتھی کو رونا نہیں آتا وہ سمجھے کہ میں راندے درگاہ ہوں. کساوت قلبی بہت بڑی لعنت ہے، ساتھی اس کا اہتمام کرے. سمجھے؟
حضرت اقدس نے یہ واقعہ خود بتایا، فرمایا کہ جب میں مدینے میں تھا تو حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے کہ جب مدینے میں تھا تو اکابرین آتے تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، تو فرمایا کہ ان کو لے گئے، ہم ان بستیوں پہ لے گئے کہ ان کو دیکھ لیں، تو فرمایا کہ سارے روتے تھے۔ مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس مجھے اتارو، آگے بالکل ان کی آبادیوں کی طرف آ نہیں سکے دور، کہتے ہیں تڑپ تڑپ کر کے ایسے بیوہ عورت کی طرح چیخے مار کر کے روتا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے گئے اور دوسرے ساتھی وہ بھی روتے رہے، لیکن ان کو دکھا کر کے واپس آ کر کے حضرت شیخ القرآن کو یہاں سے اٹھایا، کہتے وہ نہیں آ سکے آگے۔ جیسے کہ یہ جو ہوا تھا نا آپ کے بالاکوٹ میں زلزلہ آیا، مانسرے میں زلزلہ آیا، سمجھے؟ ہم لوگ گئے، مانسرے والے بالاکوٹ والے کون ہیں؟ کچھ تو ہاتھ کھڑا کرو، کچھ تو ہوں گے، کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے، سمجھے؟ یہ دیکھیں نا اس کی شکل، رونے والی تو ہے ہی نہیں۔ ہم ان دنوں میں گئے، میں گیا بخدا آپ کو بتا رہا ہوں قرآن میرے سامنے، کہ ان لوگوں پر کوئی خاص اثر نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ کے نافرمان لوگ، سمجھے؟ ہم لوگ وہاں گئے تو ہمارے ساتھی بوتل منگا رہے ہیں، میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، نہ میں نے وہاں کا پانی پیا نہ کچھ۔ 3-4 گھنٹہ ہم جتنے رہے بالاکوٹ میں، وہ قاضی صاحب جو جس کا مدرسہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیٹا ہے جس کا شہید ہو گیا، اس کی تعزیت پہ گئے، بس میری حالت خراب تھی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے دبا کر کے چائے بھی پی لیا، وہ بھی وہاں کے ساتھی تھے، اور چائے بوتلیں دبا کر کے وہ پیتے تھے، بس۔ اور بس چلی وہاں پر کہ یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے یا آزمائش تھی، یہ علماء میں بحث چلی کہ عذاب تھا یا آزمائش اور امتحان تھا۔ تو جس قوم کے علماء جب یہ بحث کرے، اور اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، ہمارے ہاں ایک مدرسے سائنسدان جدید ٹیکنالوجی میں اس میں ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ حصہ لیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں یہ جو زلزلہ آیا زمین کی پلیٹیں ہل گئی، اخباروں نے بھی کہا زمینوں کی پلیٹیں ہل گئی، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، لیکن ہلانے والا کون ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو جب حرکت دی جاتی ہے اور اس میں زلزلہ جب جنبش آ جاتا ہے، زلزلت الارض، ارض تو مفعول معلوم یسمى فاعل، اس کا فاعل تو یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارا، پلیٹیں تو ہل گئی ہے، لیکن کس نے؟ بان ربک اوحی لها، اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح ہو جا تاکہ ان کو پتہ چلے۔ تو پلاٹیں مفعول معلوم یسمى، جو الارض جو مفعول معلوم یسمى فاعل تھا، اس کا فاعل یہاں ہے بان ربک اوحی لها، بتا دیا یہ پلیٹوں کو ہلانے والے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہلانے والے اس کا انہوں نے جامع نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی۔ جہاز ہیلی کاپٹر میں گئے ہمارے سائنسدان ان علاقوں کا، آپ کو پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹر گر گیا پہاڑ سے ٹکرا کر کے، اللہ نے اس کے پلیٹوں کو بھی ہلا دیا، انہی دنوں کی بات ہے یہ ہوتا ہے جی۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، یہ کافر آتے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی پر بھی تو آتے ہیں، اس سے بھی گزرتے، وہ بستی اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر بارش برسا گئی، بری قسم کی بارش، بری بارش، پتھروں کی بارش، سمجھے؟ ایمرون علیہا، یہ اس بستی سے گزرتے ہیں، ایمرون علیہا، اور یہ بستی سے گزرتے، فلم یکونوا یرون، اس کو دیکھتے نہیں ہے، اس رویت سے رویت الاعتبار ہے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایمرون علیہا، ان بستیوں سے وہ گزرتے ہیں، فلم یکونوا یرونہا، ان بستیوں کو دیکھتے نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھتے تو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ بل کانوا لا یرجون نشورا، یہ باس بعد الموت کے قائل ہی نہیں ہے، بل کانوا لا یرجون نشورا، یہ باس بعد الموت کی امید بھی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان یتخذونک، منا لا یتخذونک، آپ کو کوئی اور دوست نہیں بناتے مگر الا ہزوا، مذاق بناتے، اور یقولون، کہتے اہذا الذی بعثہ اللہ رسولا، یہ ذلیل ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے پڑھا ہے ان میں الیاذ باللہ ہے، یہ ہذا تحقیر کے لیے اس جگہ پر کافروں نے محمد رسول اللہ کو حقیر سمجھتے تھے۔ یقولون، جب آپ کو دیکھتے، یقولون، کہتے اہذا الذی، یہ وہ ہے، یہ وہ حقیر سا، الذی بعثہ اللہ رسولا، اللہ نے اس کو رسول بنا کر کے بھیجا، اللہ کو کوئی اور ملا نہیں،
سمجھے؟ بلال اذان دے دے کہتے ہیں اللہ محمد کو کوئی اور مؤذن نہیں ملا، کالے کوے کو کھڑا کر دیا، اسے اذان دلوا رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو جس کے سینے میں تقوی ہو۔ اور بلال اگرچہ کالا ہے لیکن دل اس کا روشن ہے، تم اوپر سے اگرچہ سفید ہو لیکن اندر تم کالے ہو۔ احد الذی بعث صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاد، یہ ان مخفف ہے، کاد قریب ہے، ضمیر شان کاد کا اسم ہے، قریب ہے، لیضلنا عن آلہتنا، یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں یہ ہے کہ بھٹکا دے، ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر صبر نہ کریں۔ مولانا صبرنا علیہا فعل با فاعل متعلق مل کر بتاویل مصدر، یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے موجود، اور یہ بنے گا شرط لولا کے تحت، ما قبل دال علی الجزم۔ لولا صبرنا، لولا صبرنا علی الآلہۃ الباطلۃ، اگر ہم جمیں گے نہیں، صبر نہیں کریں گے علیہ اپنے معبودوں پر، ان معبودوں پر، تو لیضلنا عن آلہتنا، یہ محمد ہمیں بھٹکا دے گا ہمارے ان معبودوں سے۔ ہو گیا مولانا؟ وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اللہ فرماتے ہیں ان کو یقین آ جائے گا جب عذاب کو دیکھیں گے، یہ پہچانیں گے کہ من اضل سبیلا، کون ہے راستے سے بھٹکا ہوا۔ آج تو محمد کو کہتے کہ لیضلون عن آلہتنا، یہ راستوں سے ہمیں بھی بھٹکا دے گا جس طریقے پر خود بھٹک گیا ہے۔ فرمایا پھر پتہ چلے گا کہ راستے سے کون۔ ارائیت، اب مجھے بتا دو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی یہ کہ معبود بنایا، اپنے خواہش کو اپنا معبود بنایا، انت تکون، یہ فازائدہ، انت تکون وکیلا علیہ، کیا تو اس کی ایمان پر وکیل بنے گا؟ اے محمد یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک یہ کہ یہ فازائدہ ہے، من اتخذ الہ، اتخذ فعل ہوا فاعل، الہ مفعول اول، ہواہ مفعول ثانی، یہ ایک مفعول ہو گیا رائتا کا۔ دوسرا مفعول انت تکون وکیلا علیہ، یہ پورا جملہ دوسرا مفعول ہے اور فا زائدہ ہے۔ مجھے بتا دو کہ کیا رائے ہے کہ جو آدمی اللہ کا بھلا کر معبود بنائے اپنی خواہش کو، انت تکون وکیلا علیہ، کیا تو اس پر وکیل بنے گا؟ یہ دوسرا مفعول ہو گیا۔ اور ایک یہ کہ اس فا کو زائد قرار نہ دو بلکہ یہاں پر یہ کہ معطوف نہ لے نکالو، اس طرح ارأیت من اتخذ الہ، بتا دو کہ جو شخص جس نے معبود بنایا اپنے خواہش کو، انت تہتم بایمانہ، انت تہتم علی ایمانہ، آپ اس کی ایمان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، انت تہتم بایمانہ، اتہتم بایمانہ، کیا تو اس کی ایمان کا اہتمام کرے گا؟ فانت تکون علیہ، فانت تکون علیہ وکیلا، تو اس پر وکیل بنے گا۔ تو یہ اتہتم بایمانہ، تو اس کے ایمان کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، فانت تکون وکیلا علیہ، اس کے ایمان پر اور اس پر تو وکیل بنے گا، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ جاؤ چور آ گیا، پکڑ لو۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تمہارا گمان ہے کہ اکثر یہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، انہم الا کائنون کالانعام، یہ جانور ہے، جیسے کہ جانور آواز کو سنے گا، دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا لیکن سمجھتا کچھ نہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ جانور احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے، حلال و حرام کا پابند وہ نہیں ہے، یہ لوگ پابند ہے، اور جانور پابند نہیں ہے تو کوئی اہتمام نہ کرے، اہتمام ان کو کرنا چاہیے، یہ جانور سے گئے گزرے۔ آگے اللہ تعالیٰ دلائل توحید کو نقل کر رہا، الم تر الی ربک کیف مد الظل، آپ اپنے پروردگار کی کاریگری کو نہیں دیکھتے، کیف مد الظل، سایہ کو کس طریقے پر پھیلاتا ہے، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر چاہے تو سایہ کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر کے رکھ دے، ہم لوگ رکھ سکتے ہیں، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سایہ پر اللہ کا سورج کو دلیل بناتے، سورج اس پر دلیل ہے، سایہ بڑھتا ہے، سایہ گھٹتا ہے سورج کے بڑھنے سے، اور سایہ اللہ کا بھلا کریے کہ سایہ سورج کے بڑھنے سے گھٹتا ہے اور سورج کے گھٹنے سے بڑھتا ہے۔ سورج جہاں سے آتا ہے سایہ دوسرے طرف ہوتا ہے، اور دوسرے طرف سے سایہ آتا ہے، سورج دوسرے طرف ہوتا ہے۔ صبح کو سورج کل، اس لیے کہ آپ کو تو موقع نہیں ملا ہے، مصروفیات آپ حضرات کے بہت زیادہ ہیں،
کل صبح کو جس وقت سورج طلوع ہو جائے تو آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اس میدان پر، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا بڑا سایہ ہے. لیکن اب سایہ اس کا لمبا ہوگا، لیکن سورج جتنا بڑھے گا اوپر جائے گا آپ کا سایہ گھٹے گا. نصف النہار میں پھر یہ کہ بالکل آپ کے پاؤں کے ساتھ آ کر کے چپک جائے گا. پھر سورج جیسے اس طرف ڈھل جائے گا آپ کا سایہ اس طرف آئے گا. سورج کے بڑھنے سے سایہ گھٹ جاتا ہے، اور سورج کے گھٹنے سے سورج جب نیچے ادھر یا ادھر سایہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو بات یہ ہوگی سایہ کے ساتھ سورج کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے سایہ، لیکن سورج کے رخ میں حرکت نہیں کرتا. سورج خوبصورت ہے اور سایہ کالا ہے. کالے غریب اس قابل نہیں ہے کہ خوبصورتوں کو چہرے دکھا سکیں، اس لیے جس طرف سے سورج ہوگا سایہ دوسرے طرف ہوگا. سورج ادھر سے تو سایہ مغرب کی طرف ہے، اور سورج جب مغرب کی طرف جائے گا سایہ آپ کا مشرق کی طرف جائے گا. اور صبح کو جب یہ کہ یہاں سے سورج طلوع ہو گیا تو آپ کا جو سایہ اس کو کہتے ہیں ظل، اور نصف النہار کے بعد جب سورج اس طرف جاتا ہے تو سایہ اس طرف جب آتا ہے تو اس کو کہتے فے. سایہ واپس لوٹ گیا، نصف النہار میں ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد چل پڑا فا. تو ایک ٹائم پہ اس کا نام ظل ہے، اور دوسرے ٹائم پہ یہ ہے کہ کیا ہے، اس کے نصف النہار کے بعد پھر وہ فے بن جاتا ہے. صحیح ہے. الم تر الی ربک، اپنے پروردگار کی کاریگری کو آپ دیکھتے نہیں ہے. کیف مد الظل، سایہ کو کس طریقے پر اس نے پھیلایا. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ ٹھہرا ہوا بھی برقرار رکھ سکتا ہے. ثم جعلنا الشمس دلیلا لہ، پھر یہ کہ سورج کو ہم نے اس پر یہ کہ دلیل بنایا ہے، یعنی یتحرک بدورہا، سورج کی حرکت سے سایہ بھی حرکت کرتا ہے. اور اس طریقے پر ثم قبضناہ، پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں الینا اپنے پاس، قبضا یسیرا، تھوڑا سا. دوپہر کے وقت آپ نے دیکھا کہ سایہ سمٹ جاتا، ختم ہو جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وہ اللہ ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. جیسے کہ لباس انسان کو چھپاتا ہے، رات میں آدمی ساری دنیا چھپ جاتی ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو اللہ نے بنایا تمہارے لیے راحت کا سبب. سباتن، سبت کا معنی اصل کاٹنے کے آتے ہیں، جو تھکاوٹ کو کاٹ دیتا ہے. میں مغرب کے بعد سوتا ہوں، جیسے اذان ہوتی ہے تو میں اٹھتا ہوں. یہاں سے عصر کے بعد چلے جاتے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر 10 منٹ بھی اذان میں باقی ہے تو 10 منٹ میں سوتا ہوں. اور ابھی اگر آپ چاہیں میں 5 منٹ کے اندر سو جاؤں اور قسم اٹھاؤں گا کہ مجھے نیند بھی آ گئی، 5 منٹ کے بعد میری آنکھ کھل جائے گی. اتنی راحت حاصل ہوتی ہے مولوی صاحب. تم تو اس کی بات کرتے ہو، سمجھے بھی، ورنہ اس کا بھی پریکٹس ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اذان جیسے شروع ہوتی ہے تو ایسے آنکھیں کی سو گیا، اور لا الہ الا اللہ پہ آنکھ کھل گئی. یہ ہوتا ہے. بہت کم ہی مکمل ارادہ اٹھنے کا جب ارادہ نہ ہو تو پھر آدمی سوتا ہے، پھر آنکھ نہیں کھلتی، نہ اذان پہ کھلے نہ جب پکا. لیکن پکا بیداری کے ساتھ یہ ہے کہ سو جائے اور خوف کے ساتھ سو جائے تو اذان شروع ہوگی سو گیا، اور لا الہ الا اللہ پہ آنکھ کھل گئی. سمجھے. اور سبق میں اس مدرسے کے اندر میں 3 مرتبہ سو چکا ہوں سبق میں، لیکن لڑکوں کو پتہ نہیں چلا. اور پھر جیسے آنکھ کھلی تو پھر یہ کہ سلسلہ شروع ہوا. نماز میں فاروقی میں یہاں نہیں سویا ہوں، فاروقی میں 2-3 مرتبہ میں سو گیا تھا. سمجھے. سو کر کے اٹھے، تھوڑی سی جیسے آنکھ لگ جاتی ہے. یہ صبح سبت کا معنی کاٹنے کے آتے ہیں. یہ انسان کی اس تھکاوٹ کو بالکل کاٹ دیتا ہے. نیند کے اپنے برکات ہے. آپ یہ کر دیں کہ تھکے ہوئے ایک آپ کو 2-3 آدمی چاپی کرے، اس چاپی میں وہ راحت حاصل نہیں ہوتی جو 5 منٹ کے لیے آپ سو جائیں. آپ کا تجربہ کچھ اور ہو، میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی. جو بھی نہیں سوئے گا ضرور پاگل ہو جائے گا. صرف دنیا کا ایک آدمی تھا جو رات کو نہیں سوتا تھا کبھی، وہ پاگل کبھی نہیں ہوا. وہ نواب اکبر بگٹی تھا، وہ نہیں سوتا تھا. نواب اکبر بگٹی نہیں سوتا تھا رات کو، دنیا جہاں کی کتابیں پڑھتا تھا.
یہ سکندر نامہ، بری بحری، شاہ نامہ، یوسف، زلیخا، ان کتابوں کے وہ حافظ تھے کہ آپ کے اچھے سے اچھا عالم ان کے ساتھ گفتگو نہ کر سکے، ورنہ آدمی پاگل ہوتا ہے جی۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، راحت کا ذریعہ بنایا۔ اصل سبت کا معنی میں نے آپ کو بتایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اللہ نے کر دیا نشوراً، اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، جس میں آدمی منتشر ہوتے ہیں اپنے اس کے لیے، اللہ آپ کا رزق وغیرہ کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے در حال کہ مبشرۃ بین ید رحمتی، بارش سے پہلے پہلے وہ ہوائیں خوشخبری سناتی ہیں۔ آج دیکھو بالکل حبس ہے، سمجھ رہی میں، اس لیے آج پیشن گوئی ہے کہ سخت قسم کی بارش ہوگی، آج ایسی بارش ہوگی، آج اور کل موسمیات والوں نے کہا ہے، سمجھ رہی میں۔ اور قرآن کے ابھی تو حبس ہو گیا، قرآن کہتے ہیں ہوائیں آتی ہیں اور وہ ہوائیں خوشخبری سناتی ہے کہ بارش ہونے والا ہے، لیکن ان ہواؤں کو ہمارے بلوچ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہوا کس قسم کی چل رہی ہے، سمجھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ موسمیات والی چیز ہی الگ ہے۔ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہوگی نہیں ہوتی، بارش ہوگی نہیں ہوگی، بارش ہوگی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ میرا آپ سے نکاح ہو گیا، میں تو سمجھا کہ میں نے سنا کہ تو مسلمان ہے، تو سچا ہے، لیکن اخبار میں پڑھتا ہوں تو ہمیشہ کہتا کہ بارش ہوگی ہوگی، کئی دفعہ کہا کبھی بھی بارش نہیں ہوئی، نکل جا، تیرے جیسے جھوٹے سے میں نے نکاح کیا، بہت غلط کیا، میں تیرے لیے روٹی نہیں پکاؤں گی، میں تیرے لیے چائے نہیں پکاؤں گی، تو ہمیشہ جھوٹ ہی جھوٹ بولتا۔ تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ رمضان کے ابتدائی 10-12 دنوں میں سخت بارش ہوگی، تو الحمدللہ 8 تاریخ تک تو آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، اور آج پھر خصوصی کل کے اخباروں میں ہے کہ جمعرات اور جمعے کو سخت بارش ہوگی کراچی میں، امت اخبار میں، دوسرے اخبار سمجھ۔ پیر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، 2 پیر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، الہام تو آپ لوگوں کو ہوتا ہے۔ گدھے کو دیکھ کر کان نیچے تھے، گدھے نے آپ کو دیکھ کر کان نیچے کیے ہوئے، شاید آپ کے استاد کو دیکھ کے کھڑا کرے۔ اور ریاح چونکہ جمع آتا ہے تو آپ کو بتایا کہ یہ ہمیشہ خوشخبری والی ہوائیں، اور ریح مفرد آتا ہے تو عذاب کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، لیکن یہ قواعد 100% نہیں ہوتے مولانا، جیسے کہ آج ایک چیز مجھے مل گئی، سمجھ رہی میں کہ مفسرین نے انہوں نے کہہ دیا، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے خلاف ہمیں مل گیا، سمجھے۔ اب ظاہر ہے کہ 90%، 98% تو مسئلہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتا، سمجھے۔ یہاں عبادنا ابھی سبق میں گزرا، کدھر گزرا؟ ہاں، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل۔ اب حالانکہ یہ جو بتون نے جن کو گمراہ کیا یہ عبادی ہے بغیر لام کے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس سے ہونے چاہیے مومنین، حالانکہ یہ ہے مشرکین۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جو قاعدہ میں نے بنی اسرائیل میں بیان کیا، یا جیسے ہمارے اساتذہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انزال جو آتا ہے بیک وقت نزول کے لیے، اور تنزیل جو آتا ہے آہستہ 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 سے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ 23 سال سے ہے، اور انزال بیک وقت ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں اس کے خلاف بھی گزر گیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ۔ اب تنزیل، لولا قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا آپ پر، یعنی آہستہ آہستہ کیوں نازل، اور جملۃ واحدۃ بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوتا، سمجھے؟ آپ کو سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہ ہے، تو ہمارے اس قاعدے کے اعتبار سے لولا نزل نہیں ہونا چاہیے، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ۔ تو یہ قواعد نہیں ہے، نقطے ہوتے کسی حد تک، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے۔ یا اس کو کہتے ایجاب عرفی،
موجب کلی عرفی ہے موجب. اب یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہے لیکن لقد تقطع بینکم میں منصوب ہے. ولم یبق سوى العدوان دنهم کما دانوا میں منصوب ہے. اور اللہ آپ کا ورک لا یخرجوا الا ایہا، اس کو نماز نکالتی نہیں ہے نماز سے، گھر سے کوئی چیز الا ایہا مگر نماز. یہ ایہا ضمیر منصوب منفصل ہے لیکن یہ فاعل ہے لا یخرجوا کا. حدیث میں خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار کے اندر ثوب مفعول ہے لیکن مرفوع ہے، المسمار فاعل ہے لیکن منصوب ہے. یہ عرفیات ہیں مولوی صاحب. کیا ہوا؟ بنا دیا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور بادلوں سے ہم نے پاکیزہ پانی اتار دیا. لِنُحْيِيَ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے بلدۃ میتا، غیر آباد زمینوں کو آباد کر دیں. وَنُسْقِيَهُ، اور پلا دیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس پانی کو. انعامًا واناسیہ، چوپائیوں کو. واناسیہ، بہت سے انسانوں کو. اناسیہ کثیرہ، مما خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا. انعام اور اناسی سے یہ حال بنے گا. ہم نے پانی اتار دیا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ غیر آباد زمین کو اس سے زندہ کرے، آباد کریں. ونسقیہ، اور وہ پانی پلا دے. انعامًا، چوپائیوں کو. واناسیہ کثیر، بہت سے انسانوں کو. حال کونہا کائنۃ مما خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کر دیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ، اس بارش کو ہم مختلف شہروں کے اندر گھماتے پھراتے ہیں. لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. کبھی بلوچستان میں ہے، کبھی ہب چوکی میں ہے، کبھی بیلے میں ہے، کبھی کہاں پر ہے. صرفناہ بینہم، یہ قرآن نہیں ہے. صرفناہ، اس بادل کو، اس بارش کو ہم مختلف شہروں کے اندر پھیرا دیتے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیذکروا، تاکہ نصیحت حاصل. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، اور لوگ پھر بھی لوگ انکار کرتے ہیں سوائے ناقدری کی. ناقدری. پھر مولانا دو قسم کی بارشیں ہیں. ایک بارش کبھی یہاں کراچی میں ہب چوکی میں نہیں ہے، ہب چوکی میں خوزدار میں نہیں ہے، خوزدار میں ہے ادھر نہیں ہے. اور کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر بارش ہے. سمجھے؟ یہ ہوا کہ کوئٹے سے ہم روانہ ہو گئے، کراچی تک آ گئے، اور ایران بتا دے ایک ہی دن کے اندر سب جگہوں پہ بارش ہو رہا ہے. اب سمجھو، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہیں تو ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر نذیر بھیج دیتے، لیکن اس طرح ہم نے نہیں کیا، بلکہ تمام بستیوں کے لیے ایک نبی بنایا جو محمد کی بارش پوری دنیا میں ہوگی. سمجھ میں نہیں آئے؟ اڑے ربط سمجھ میں نہیں آئے مولانا؟ جی. لیکن اگر ہم چاہیں لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ایک ایک یہ ہے کہ نذیر بھیج دے، نبی بھیج دے. لیکن ایسا نہیں کیا. آخری نبی میں ہم نے یہ کر دیا، آخری نبی کو آپ کو نذیر بنا کر کے، بشیر بنا کر کے پوری دنیا کے لیے. تو آپ ایسی بارش ہے کہ پوری دنیا میں. ان کان الامر کذالک، جب آپ کو پوری دنیا کے لیے ہم نے بھیجا ہے تو پھر فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہ مانیں گے آپ. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کریں گے. وہو الذی مرج البحرین، وہ اللہ کہ جس نے، یہ کہ اللہ کا بھلا دو دریاؤں کو ملایا، جس نے دو دریائیں ملا دی آپس میں. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے فرات، چورا چورا ٹکڑا ٹکڑا کرنے والا ہے اس کو، پیاس کو ختم کرتا، کاٹتا. وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے اللہ کا سخت قسم کے، ترش کھارا، چھاتی کو جلانے والا. فرات ٹکڑا ٹکڑا، عذب یہ میٹھا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ فراتن ٹکڑا کرنے والا، مانا پیاس کو توڑ دیتا ہے میٹھا پانی. وھذا ملح، اور یہ کھارا ہے، اجاجن سینہ کو جلانے والا. سمجھتا؟ وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، ان کے درمیان میں میٹھا پانی اور کھارا پانی دونوں کو ملایا، ان کے درمیان میں آڑ بنا دیا. وحجرا مہجورا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے آڑ، برزخا آڑ بنا دیا. وحجرا مہجورا، سختی، دوری پیدا کر دی ان میں، دور کی دوری. جی آپ کو حیرت ہوگی کہ مولانا یہ
یہ دو دریا بنگلہ دیش میں ہے یا کہاں ہے؟ سائنسدانوں نے ابھی تحقیق کر کے، جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی ہے مرج البحرین یلتقیان، دونوں دریا ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں آڑ ہے۔ انہوں نے تحقیق کی کہ اب 1500 سال کے بعد پہنچے، کہتے کہ ہاں ایک پردہ ہے، سائنس نے، اور قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ ہے۔ اور یہ جو بارش ہوتی ہے نا، یہ بارش ہوتی ہے، یہ بارش کا پانی جب دریا پہ آتا ہے تو دریا مست ہوتا ہے، دریا پیاسا ہوتا ہے، پھر یہ جو ندیاں آ کر کے دریا میں جو جاتی ہیں، یہ ندی کا پانی ایسے ہی جاتا ہے دریا میں، یہ میٹھا پانی ایسے ہی جاتا ہے، اور دریا خوشی سے اس کو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دریا اس سے پیتا ہے، سیراب ہوتا ہے اس سے، دریا پیاسا ہے اس کے لیے، سمجھتے ہیں مولانا؟ جی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے یہ کہ انسان کو نطفے سے پیدا کر دیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اس کے لیے نسب بنا دیا، وَسِحْرًا، اور یہ کہ ان کے لیے قرابت دار، رشتہ داری، اللہ کا دامادی کے رشتے اللہ نے بنا دیے، اس لیے کہ سسرال والی ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ وَكَانَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں بے جانوں کی جو نفع بھی نہیں دیں گے، ولا یضر، نقصان بھی۔ وَكَانَ الْكَافِرُ ظَهِيرًا عَلَى رَبِّهِ، کافر ہوتا ہی بدبخت ہے کہ بہت زور آزمائی کرنے والا اپنے رب کے خلاف۔ وَكَانَ الْكَافِرُ ظَهِيرًا، بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور یہ ہے کہ زور آزمائی کرنے والا، عَلَى رَبِّهِ، اللہ کے سامنے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تیرا کام یہ کہ مبشر اور نذیر ہے، جنت کی خوشخبری سنا دے اور جہنم سے ڈرا دے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى التَّبْلِيغِ مِنْ أَجْرٍ، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں لے، فیس نہیں لیتا، إِلَّا مَا شَاءَ، إِلَّا مَنْ شَاءَ، ہاں یہ کہ اللہ چاہے جس کو، إِلَّا مَا شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ شاء کے لیے مفعول بنے گا، جو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ راستہ بنا دے، إِلَىٰ رَبِّهِ، اپنے پروردگار تک، یہ کہ پروردگار کی رسائی تک۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کیجئے اس ذات اقدس پر جو کہ زندہ ہے، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جس کو موت نہیں آئے گی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی تسبیح حمد کے ساتھ کرے، وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وَكَفَىٰ، وہ خدا کافی ہے، بِهِ، یہ بِهِ فاعل کفا کا، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر باخبر ہو کر کے۔ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن، اب یہ الرحمن خبر ہے الذی کے لیے، جس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو، وما ثبت بین کے درمیان کو 6 دن میں، ثم استوى على العرش، پھر عرش پر یہ کہ مستوی ہو گیا، یہ سارا کا سارا موصول صلہ مبتدا ہو گیا، الرحمن، وہ رحمان ہے، اڑے ہو گیا مولانا۔ فاسأل به خبیرا، ان عرفت الرحمن، جب رحمان کی پہچان آپ کے پاس آ گیا، یا علم تعریف، اگر نہ پہچان لو، فاسأل به خبیرا، کسی باخبر عالم سے اس کا پتہ کر لو۔ یہ به، یہ با ان کے معنی میں ہے، وا مولا عبد الرسول وا، سمجھے مولانا؟ صرف اولا ثانی اگر صحیح استاد پڑھائے، سمجھے، بخدا واللہ العظیم ہم لوگ آگے، یہ کراچی میں ہمارے اساتذہ کو صرف نحو کا کوئی پتہ نہیں تھا، رٹا لگائی ان اردو والوں نے تباہ کیا، سمجھے؟ علم صیغہ کو استاد پڑھاتا تھا، غریب طلبہ کہتے ہیں مانن کس طریقے پر، مانویون، 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 مانیون، مانیون، مانان، مانن، کس طریقے پر اس میں قواعد 7-8 قانون لگ گئے۔ ادھر سنو، میں تمہارے باپ کا ملازم تو نہیں، سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ لڑکے کہتے جی سمجھ میں نہیں ہے، پھر میں کسی کے باپ کا ملازم، پھر بتا رہا ہوں، پھر سمجھ میں آیا نہیں ہے، کہتے سمجھ میں نہیں ہے۔ ارے کوئی اللہ کا بندہ تو ہے، کسی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو میں کھڑا ہوتا تھا کہ جی میں، ہاں میں سمجھا، تو کرو مانن کی تعلیل کرو، تو میں پوری تعلیل کرتا کہ فلان قانون لگا، فلان لگا، پھر لڑکوں کو ابھی سمجھ میں آیا، کہتے کتے کے بچے میں بھی تو اسی طرح کہہ رہا ہوں، سمجھے، الو کے بٹے میں بھی تو اسی طرح کہہ رہا ہوں، سمجھے۔ سمجھدار جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اجرا کراتے ہیں، سمجھے، اور ناسمجھ قسم کی بس وہ اردو اٹھا کر کے، رٹا لگا کر کے، ستیہ ناس کر کے ذہین قسم کے بچوں کا برا حال کرتے، سمجھے۔ اب اس با کو تم اپنے اصلی معنی میں لے لو گے تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ اس کے بعد یانے کی، چون کی، چنانچہ، دراصل میں یوں،
سمجھے؟ اس لیے فصل ان ہو خبیرن، کسی جاننے والے عالم سے پتہ کرو کہ اللہ کون ہے. یہ با ان کے من. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے کہ وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان ہے کیا؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، ہم سجدہ کریں گے کہ جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں. یہ قول وَهَذَا الْقَوْلُ زَادَهُمْ نُفُورًا، ان کی بدکنے میں اضافہ کر لیتا ہے.